بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فرجاد ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیسہ کمانا، پیسہ بڑھانا اور پیسہ خرچ کرنا ایک نالج اور سکل ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ ایک نالج اور سکل ہے جسے علم و ادب کی زبان میں فائنینشیل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ فائنینشیل ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن یا نالج ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پیسہ کمانا ہے اور کس طریقے سے پیسے کو خرچ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پیسے پر اپنا کنٹرول بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن ہماری ہیلپ کرتی ہے ٹو اچیو دا فائنینشیل گولز۔ فائنینشیل ایجوکیشن کا فقدان بہت سے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے، جیسا کہ قرضوں کا بوجھ، انکم اور ایکسپنس میں امبیلنس وغیرہ۔ آج ہم فائنینشیل ایجوکیشن پر لکھی جانے والی ایک کتاب کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ یہ کتاب فائنینشیل ایجوکیشن کی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب 1997 میں لکھی گئی اور اب تک تقریباً 100 سے زائد ملکوں میں اس کی 32 ملین کاپیاں سیل ہو چکی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق فائنینشیل ایجوکیشن پر لکھی جانے والی کتابوں میں یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کا تقریباً 50 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ کے آتھر کا نام رابرٹ کیوساکی ہے۔ رابرٹ کیوساکی جاپانی نژاد امریکی بزنس مین، ٹریڈر اور مصنف ہیں۔ رابرٹ کیوساکی رچ گلوبل LLC اینڈ رچ ڈیڈ کمپنی کے بانی ہیں۔ یہ کمپنی دنیا بھر میں لوگوں کو فائنینشیل ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتی ہے۔ اس کتاب کے تعارفی چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی 2 باپوں کا تعارف کرواتا ہے۔ ان میں سے ایک باپ اس کا سگا باپ ہے جسے وہ پور ڈیڈ کے نام سے پکارتا ہے، جبکہ دوسرا باپ اس کے دوست کا باپ ہے جسے وہ رچ ڈیڈ کے نام سے پکارتا ہے۔ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ دراصل رابرٹ کیوساکی کے مطابق یہ 2 مائنڈ سیٹ ہیں جن کا پیسے کمانے کا نقطۂ نظر مختلف ہے جن کا مائنڈ سیٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جن کا پیسوں کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس بک کے فرسٹ چیپٹر کا نام ہے رچ ڈونٹ ورک فار منی۔ دراصل اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی یہ بتاتا ہے کہ امیر لوگ یا امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ دراصل پیسہ کمانے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ان کا کام کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے، فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ انہوں نے اپنے انڈر کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں جو ان کے لیے محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ کما کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم امیر ہونا چاہتے ہیں یا امیر مائنڈ سیٹ کا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اثاثوں کو ایسے بنانا ہوگا جو ہمارے لیے کام کریں اور ہمیں کما کر دیں۔ نیکسٹ ہم اس بک کے چیپٹر نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 کا نام ہے وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی۔ دراصل اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم فائنینشیل ایجوکیشن سیکھ لیتے ہیں یا یہ سکل کو اپنا لیتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسکولوں میں یا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں فائنینشیل ایجوکیشن کے فقدان کے کیا نقصانات ہیں۔ مصنف رابرٹ کیوساکی کے مطابق اگر ہم فائنینشیل ایجوکیشن نہ سیکھیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی انکم اور اپنے ایکسپنس میں بیلنس نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ ہم قرض کا شکار ہو جائیں۔ اس بک کا نیکسٹ چیپٹر، چیپٹر نمبر 3، جس کا نام ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہمیشہ اپنے کام سے تعلق یا واسطہ رکھتے ہیں۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ امیر مائنڈ سیٹ کے لوگوں کا کام ہمیشہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے یا امیر بننا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پیسہ کمائیں یا کس طریقے سے اپنا بزنس شروع کریں یا کس طریقے سے اپنا بزنس بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ کمایا ہے ہم اسے کس طریقے سے خرچ کریں۔
وہ ہمیشہ سیلز، مارکیٹنگ یا فائنینشیل ایجوکیشن کے مختلف طریقے سیکھتے ہیں، اور ان تمام سکلز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے پیسے کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بک کا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے ہسٹری آف ٹیکسز اینڈ پاور آف کارپوریشن، اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ٹیکسز کے حوالے سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کارپوریشن سیکٹر کے لوگ یا امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ اپنے آپ کو ٹیکسز کے بوجھ سے بچاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ٹیکسز کے قوانین کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ پیسہ کما کر اسے خرچ کرتے ہیں اور پھر بچ جانے والی رقم سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ غریب مائنڈ سیٹ کے لوگ پیسہ کما کر اس کو خرچ کرنے کی بجائے اس کو ٹیکس میں استعمال کرتے ہیں اور بچ جانے والی رقم کو خرچ کرتے ہیں۔ اس بک کا نیکسٹ چیپٹر جس کا نام ہے ریچ انویسٹ منی، اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریچ مائنڈ سیٹ کے لوگ پیسہ کما کر اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے مزید پیسہ کماتے ہیں، جبکہ پور مائنڈ سیٹ کے لوگ پیسہ کما کر اس کو ڈائریکٹ خرچ کرتے ہیں۔ اس بک کا چیپٹر نمبر 6 جس کا نام ہے ورک فور لرن ناٹ ورک فور منی، اس چیپٹر میں رابرٹ کیوساکی ریچ مائنڈ سیٹ اور پور مائنڈ سیٹ کا کمپیریزن کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو ریچ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کام کو سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، اور جب وہ کام سیکھ جاتے ہیں پھر اس سیکھے ہوئے عمل سے وہ پیسہ کماتے ہیں، جبکہ پور مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ کام کو ایک جاب کے طور پر کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کما کر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے اوور کمنگ آبسٹیکل، اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریچ مائنڈ سیٹ والے لوگ اپنی آبسٹیکل کو ریموو کرتے ہیں، وہ اپنے فیئرز کو، اپنے ڈر کو ختم کرتے ہیں، ان تمام آبسٹیکل کو وہ اپنی زندگی سے ریموو کر دیتے ہیں جو ان کو فائنینشلی سکسیس ہونے سے روکتی ہے۔ وہ ہمیشہ رسک لیتے ہیں اور اپنی ناکامیوں سے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، جبکہ پور مائنڈ سیٹ کے لوگ اپنی ساری زندگی ڈر میں گزار دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آنے والی آبسٹیکلز کو یا فیئر کو ریموو نہیں کر پاتے۔ اس بک کا نیکسٹ چیپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے گیٹنگ سٹارٹڈ، اس چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریچ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہمیشہ کام کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ پور مائنڈ سیٹ والے لوگ وہ ہمیشہ بہانے بناتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس بک کا نیکسٹ چیپٹر جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے اسٹل وانٹ سم مور، اس میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہم سے مخاطب ہو کر ہم سے ایک کویسچن کرتا ہے کہ کیا اس حوالے سے یعنی فائنینشیل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو مزید کچھ سیکھنا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے اور آپ اس کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاتا ہوں جن کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو، آپ اپنے پیسے کمانے کے طریقے کو بہتر کر سکتے ہو، آپ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتے ہو۔ اس چیپٹر میں جو مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں فردر پوائنٹس بتاتا ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس بک کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس بک میں بتائے گئے ریچ مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا اور ہمیں نئے آئیڈیاز کو تلاش کرنا ہوگا اور ان پر کام کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح بننا چاہتے ہیں یا جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ہمیں کسی ایسے کو اپنا استاد بنانا ہوگا جو پہلے اس فیلڈ میں کامیاب ہو چکا ہو، یا سمپل ورڈز میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس کام کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اس کام میں ہم کوئی استاد ڈھونڈیں جس سے ہم سیکھیں اور پھر اس کو ہم سیکھنے کے بعد اس پر عمل درآمد کریں۔ اسی طریقے سے مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کام ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد ہم نے اس کے حوالے سے بکس پڑھنی ہے، بکس پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے حوالے سے سیمینارز اٹینڈ کرنے ہیں، ورکشاپس اٹینڈ کرنی ہیں۔
مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کامیابی کے لیے دماغی سکون بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دماغی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جوگنگ کرنی ہوگی، ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوگی، ہمیں واک کرنی ہوگی۔ اسی چیپٹر میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں خریداری کے حوالے سے ایک ٹپ دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہم جب بھی خریداری کرنے جائیں تو ہم مکمل بارگیننگ کے ساتھ چیز کو خریدیں۔ اسی طریقے سے ہم جاتے ہی چیز نہ خریدیں بلکہ ہم پہلے پوری مارکیٹ کا سروے کریں اور جس کی چیز اور پیسے ہمیں مناسب لگیں ہم وہاں سے شاپنگ کریں۔ لاسٹ میں مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں دو مین باتیں بتاتا ہے۔ مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑا سوچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے مصنف رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایکشن آلویز بیٹس ان ایکشن۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سوچتے رہیں کہ ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کی ایک مختصر سی سمری بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کا مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو کنٹینٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔